علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا 66 نمبر شعر پڑھا ہے. 66 نمبر شعر آج ہم نے پڑھا ہے. اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کی بات فرمائی ہے. فرماتے ہیں دوش بر دوش. دوش کا مطلب پہلے دوش کا مطلب زلفیں، بر دوش کا مطلب مبارک کانوں پر، دوش بر دوش کا مطلب حسین زلفیں مبارک کانوں پر. کہیے نا سبحان اللہ. حسین دل زلفیں، خوش نما زلفیں، دل آویز زلفیں، دل کو لبھانے والی زلفیں مبارک کندھوں پر. کون سے کندھے؟ ہے جن سے شان شرف. ایسے کندھے کہ جن سے شرف بھی ملتا ہے، شان بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، آن بھی ملتی ہے، مرتبہ بھی ملتا ہے، مقام بھی ملتا ہے. اور وہ کندھے کہ جن پر کبھی امام حسین سوار ہوتے ہیں، کبھی امام حسن سوار ہوتے ہیں، اور فتح مکہ کے موقع پر حضرت مولا علی جن کانوں پہ سوار ہوئے. وہ مبارک کاندھے. اور حضرت علی جب سوار ہوئے نا وہ تو اتارنے کے لیے، تو میرے آقا نے اسلام نے فرمایا علی کہاں پہنچے ہو؟ عرش کی حضور اگر ارشاد ہو تو عرش کا پایا اسے میں ہاتھ سے چھو سکتا ہوں، وہاں تک پہنچ چکا ہوں. ایسے کاندھے. حضرت فرماتے ہیں دوش بر دوش، حسین زلفیں مبارک کانوں پر، ہے جن سے شان شرف، جن سے شرف اور شان اور عظمت اور بزرگی ملتی ہے. ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام. ایسے کندھوں پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں. دوش بر دوش ہے جن سے Yeah.
दिल سبحان اللہ ماشاءاللہ حجر اسود کعبہ جان و دل یعنی مور نبوت پہ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پیدا آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا شعر نمبر 67 پڑھا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 67 نمبر شعر ہم نے پڑھا ہے. اس شعر میں امام اہل سنت نے مہر نبوت کی بات اور عظمت بیان فرمائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان بائیں کندھے سے تھوڑا سا نزدیک پیچھے گوشت کا ایک چھوٹا سا حصہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھوڑا سرخی نما تھا اور اس پر سیاہ بال مبارک بھی تھے. اسے مہر نبوت کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ مہر اسٹیمپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کسی چیز کو پکا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ Stamp. مہر لگاتے ہیں. ماشاءاللہ تو یہ نبوت کی مہر رب نے دست قدرت سے لگائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اسے مہر نبوت کہتے ہیں. ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ یہ کیونکہ اس کے اوپر ظاہر لباس ہوتا ہے یہ نظر نہیں آتی لیکن صحابہ کرام کو معلوم تو تھا سبحان اللہ اور کبھی کبھی انہیں زیارت کی ہو جایا کرتی تھی. ماشاءاللہ تو صحابہ کرام مشتاق رہتے تھے کہ کب موقع ملے. اللہ سبحان اور اللہ کچھ صحابہ کرام تو ہیلے بہانے سے آقا علیہ السلام سے کچھ گزارش ایسی کرتے کہ اس سے تھوڑا سا پردہ نیچے ہو ہمیں وہ نظر آئے اور وہ بھاگ کر جاتے اور چوم لیتے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ مہر نبوت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب اعلیٰ حضرت اس کو کیسے سامنے لا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں حجر اسود. اللہ اللہ حجر اسود کا مطلب کالا پتھر. سبحان اللہ کہاں پہ ہے؟ کعبہ شریف کعبہ شریف میں. ماشاءاللہ وہاں ماشاءاللہ پہ لگا ہوا ہے. جنت سے آیا ہے. جب آیا تھا اس وقت کالا نہیں تھا اس وقت سفید تھا. تھا بے شک گناہگاروں کے ہاتھ لگتے رہے وہ گناہگاروں کے گناہ اپنے تک جذب کرتا رہا اور یوں وہ حجر اسود ہو گیا کالا پتھر ہو گیا. اللہ اللہ تو فرماتے ہیں حجر اسود کعبہ جان و دل. سبحان اللہ جان اور دل کے کعبے کا حجر اسود. سبحان اللہ ایمان والا مومن اس کی جان اس کا دل پھر جان اور دل کا جو کعبہ جو توجہ کا مرکز ہے جان کا بھی اور دل کا بھی ماشاءاللہ اس کا جو حجر اسود ہے وہ مہر نبوت ہے. سبحان اللہ اللہ اکبر. یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام. یعنی وہ جو جس کی بات کر رہے ہیں کہ جو ایمان والوں کی جان اور دل کا کعبہ توجہ کا مرکز ہے جسے حجر اسود سے تشبیہ دیا تھا حضرت نے فرماتے ہیں کہ اس پر اسے مہر نبوت کہتے ہیں. اس پر ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سلام ہو. آئیے پھر ایک بار مل کر پڑھتے ہیں. حجر اسود کعبہ جان و دل. حجر اسود کعبہ جان و دل یعنی مہر نبوت
خوشیے بسوے ملت پھیلا سلام مصطفیٰ جانے احمد تیرا سلام شمع بز میں ہدایت تیرا سلام شمع بز میں آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا 68 نمبر شعر پڑھا ہے 68 نمبر شعر آج ہم نے پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کی مبارک پشت کا ذکر فرمایا ہے۔ ترتیب سے اوپر سے چلے آ رہے ہیں، بال مبارک سے شروع کیا اور چہرہ مبارک، آنکھیں مبارک، رخسار مبارک، ترتیب سے چلتے چلتے پچھلا جمعہ ہم نے آقا علیہ السلام کے مبارک گلے کے بارے میں شعر پڑھا تھا اور بعد آقا علیہ السلام کی پشت کے حوالے سے، بلکہ گزشتہ جمعہ مورد نبوت کے حوالے سے تھا، اس سے پہلے گلا مبارک۔ تو آج پشت کے مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں ہوئے آئینہ علم، علم کے آئینے کا چہرہ۔ علم بذات خود اگر اسے ایک آئینہ سمجھا جائے تو اس آئینے کا چہرہ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں پشت حضور، وہ آقا علیہ السلام کی پشت مبارک ہے۔ ہماری پیٹھ صرف پیٹھ ہی ہوتی ہے اور وہ بھی دکھانے کے لیے، بزدلی کا مظاہرہ کرنے کے لیے پیٹھ دکھانا معاملہ نسوار ہوتا ہے۔ اور آج کل مسلمانوں کی حالت یہی ہے، آپ کو پتہ ہے کفار جو مرضی کر رہے ہیں، ہم نے نہ آگے سے بولنا ہے نہ کوئی بیان دینا ہے۔ اب غزہ پر، کشمیر پر، فلسطین پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، لیکن کوئی ادھر منہ نہیں دیتا، پیٹھ ہی دکھائی جا رہی ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام کی پیٹھ مبارک کو، پشت مبارک کو اعلیٰ حضرت نے علم کے آئینے کا چہرہ کہا ہے۔ علم کے آئینے کا چہرہ وہ کیا ہے؟ وہ پشت حضور ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں پشت کسر ملت، یعنی ملت کا جو محل ہے، ملت مسلمہ کا جو محل ہے، اس کی محافظ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی پشت مبارک ہے، اس کی حفاظت کرنے والی، اس کی نگہبانی کرنے والی۔ تو فرماتے ہیں پشت کسر ملت پہ، یعنی ملت قوم کے محل کی نگہبانی کرنے والی پشت حضور پر لاکھوں سلام، ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام۔ آئیے پھر ایک دفعہ پڑھتے ہیں۔ روئے آئی نائے روئے آئی نائے علم پشت حضور، پشتیے قصر ملت پیدا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا سلام شمع بز میں ہاتھ کے سمت اٹھا غنی کر دیا
غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں آج ہم نے سلام عشق و عقیدت و محبت کا جو شعر پڑھا ہے، اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی برکت بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس کی طرح کی اشارہ کر کے اپنا ہاتھ اٹھا دیا، یوں کہہ لیں کہ جس کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کر دی، یا جسے آقا نے کچھ عطا کر دیا۔ اور آقا کی عطا کا تو یہ عالم ہے، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی سائل آیا ہو اور وہ خالی لوٹ گیا ہو۔ لا آپ کی زبان پر کبھی آیا ہی نہیں ہے، آپ ہمیشہ دیتے تھے، اور اگر کبھی اس وقت موجود نہ ہوتا تو بعد میں آنے کا فرما دیتے کہ بعد میں آنا۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا، اپنے غلاموں سے کہتے کہ یہ سائل آیا ہے تو کسی کے پاس کچھ ہے تو لاؤ اور اسے دو، لیکن سائل کو خالی نہیں لوٹاتے تھے۔ تو ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، پھر دیتے بھی اتنا نہیں ہے کہ بس بندہ لے اور کھائے اور بس ختم، نہیں، غنی کر دیتے ہیں، دوسروں کو دینے والا بنا دیتے ہیں۔ موج بحر سماحت، سماحت کا مطلب ہوتا ہے سمندر، سخاوت، سماحت کا مطلب سخاوت، بحر کا مطلب سمندر، موج کا مطلب لہر۔ موج بحر سماحت یعنی سخاوت کے سمندر کی لہر۔ آقا علیہ السلام کا ہاتھ مبارک جو ہے وہ سخاوت کے سمندر کی ایک لہر ہے، ایک موج ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، ایسے سخاوت والے ہاتھ پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں۔ آئیے ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان
علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا 70 نمبر شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کے بازو مبارک کی طاقت اور قوت بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں، بار کہتے ہیں بوجھ، وزن، دو عالم کا مطلب دونوں جہاں، یعنی دنیا بھی اور آخرت بھی۔ پرواہ کا مطلب کہ کوئی اس کا انہیں پریشانی نہیں۔ ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے جو بازو مبارک ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں، اللہ نے وہ اتنی طاقت والے بنائے ہیں کہ دونوں جہانوں کا کام کرنے کے لیے بھی، دونوں جہانوں کو آسانی مہیا کرنے کے لیے بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دونوں جہانوں کی تمام تر مخلوقات آقا علیہ السلام کی چونکہ امت اور غلام ہیں، تو ان کے کام بنانے کے لیے اور ان کو آسانیاں فراہم کرنے کے لیے آقا علیہ السلام کے بازو مبارک کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ دنیا کی ہر مخلوق آقا علیہ السلام کے بازو مبارک کی طاقت سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اب ہمارے بازو جو ہیں، ہم میں سے کوئی 2 کلو وزن اٹھا سکتا ہے، کوئی 10 کلو، کوئی 20 کلو، کوئی 40 کلو۔ تو اور پھر اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ پہنچ کتنی ہے، رسائی کتنی ہے، اور کہاں کہاں تک بازو مصطفیٰ اپنا کام دکھا سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا بازو مبارک اتنے طاقت والے ہیں کہ دونوں جہاں کی بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، ایک نہیں، 2 نہیں، ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام۔ آئیے پھر اسی کو پڑھتے ہیں۔ جس کو پارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو پارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پھیلا تو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا تو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا تو سلام شمع بز میں السلام اے سبز گنبد کے بقی، اور السلام اے رحمت للعالمین، یا الہی صدقہ ذکر رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین والمعصومین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ الہادین المہدیین، وعلى النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وعلينا معهم أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار الہ العالمین ہمارے ملک اسلام ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا بسمان اتحاد و اتفاق نصیب فرما الہ العالمین کو نیست و نابود فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا